بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ABR اسلامک ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سفید پوش لوگ کون ہوتے ہیں اور ہم اپنے معاشرے کے اندر ان لوگوں کا تعین کیسے کریں؟ ناظرین، سفید پوش لوگ وہ ہوتے ہیں جو اصل میں ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن وہ شرم کے مارے لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتے اور نہ ہی لوگوں سے کوئی اپنی ضرورت کی چیز شرم کے مارے مانگتے ہیں۔ اصل میں یہی لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں نے ان سفید پوش لوگوں کا اپنے معاشرے کے اندر کس طرح تعین کرنا ہے اور ان کی مدد کس طرح کرنی ہے۔ موجودہ وبا کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار ہو کر گھروں میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر وہ مزدور طبقہ جو یومیہ اجرت پر یعنی ڈیلی پر وہ کام کرتا تھا، اور وہ صبح اپنے ساز و سامان کے ساتھ جا کر چوراہے کے اندر بیٹھ جاتا تھا، اور وہ اس انتظار میں ہوتا تھا کہ کوئی شخص آئے اور مجھے مزدوری پر لے کے جائے اور میں مزدوری کروں اور اس سے جو اجرت ملے اس سے میں اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں۔ اس وبا کی وجہ سے یہ لوگ اسی روٹین کے مطابق کبھی بھی جا کر چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کوئی شخص ان کو اپنے ساتھ کام پر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں یہی لوگ اصل میں اس معاشرے کے سفید پوش لوگ ہیں۔ ایک مزدور اس امید کے ساتھ روزانہ اپنے گھر سے اس امید کے ساتھ جا کر چوراہے پر بیٹھ جاتا ہے کہ آج مجھے کوئی اپنے ساتھ کام پر لے کر جائے گا اور میں اس سے کے ساتھ کام کروں گا، اور اس سے جو مجھے یومیہ اجرت ملے گی میں اس سے اپنے گھر کے لیے راشن لے کے جاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کے لیے ساز و سامان لے کے جاؤں گا۔ لیکن بدقسمتی سے کوئی شخص اس کو اپنے ساتھ کام پر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہی مزدور جب شام کو گھر واپس لوٹتا ہے تو اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر اس کے بیوی بچوں کے چہرے پر افسردگی ظاہر ہو جاتی ہے، اور مزدور کے چہرے پر بھی افسردگی ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ اس امید کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ ایک اور صبح کا انتظار کرتا ہے کہ شاید کل مجھے کہیں نہ کہیں کام مل جائے، لیکن روزانہ کی طرح اس کو پھر بھی کوئی کام پر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہ مزدور بیچارہ تھک کر ہار کر گھر پر بیٹھ جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے کہ عید کی آمد ہے اور میں اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کا خرچہ کیسے پورا کروں۔ اگر دیکھا جائے تو عام دنوں کی بنسبت رمضان المبارک میں ایک مزدور طبقہ پہلے سے زیادہ کام کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس مزدور کو پتہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد عید نے آنا ہے، اور عید پر میرے گھر کا خرچہ جو ہے وہ ڈبل ہو جانا ہے، میرے بچوں نے بھی باقی لوگوں کے بچوں کی طرح اچھے کپڑوں کی فرمائش کرنی ہے، میں نے اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دینے ہیں، تو وہ پہلے سے زیادہ مزدوری کرتا ہے تاکہ میں ان کی یہ خواہشات کو پورا کر سکوں۔ لیکن اس رمضان المبارک میں جہاں پر رمضان المبارک کی رونقیں اس موجودہ وبا کی وجہ سے بے رونق پڑ گئی ہیں، وہاں پر عید کی خوشیاں بھی ہمیں بے رونق نظر آتی ہیں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سفید پوش لوگوں کا سہارا بنیں، ان غریب لوگوں کا سہارا بنیں، ان یتیم لوگوں کا سہارا بنیں، ان مسکین لوگوں کا سہارا بنیں۔ اگر آپ معاشرے میں عزت چاہتے ہو، اگر آپ معاشرے میں اپنا نام چاہتے ہو، اگر آپ اپنے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہو تو غریب کے ساتھ سپورٹ کر دیکھو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ معاشرے میں ہر شخص مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے تو آپ کسی غریب کے ساتھ سپورٹ کر دیکھو، کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر دیکھو، اس کا سہارا بن کر دیکھو۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آپ کی اس نیکی کے اوپر وہ اجر و مقام عطا کرے گا جس کے بارے میں نہ آپ سوچ سکتے ہیں نہ میں سوچ سکتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی وجہ بنیں، اور محتاج لوگوں کا سہارا بنیں، اور بے بس لوگوں کا سہارا بنیں، اور غریب لوگوں کا سہارا بنیں، اور ہمیں چاہیے کہ ایسے سفید پوش لوگوں کی ہم دل کھول کر مدد کریں اور اپنے مال میں سے ان لوگوں کو سپورٹ کریں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم اگر اپنے مال میں سے ان لوگوں کے اوپر کچھ لگائیں گے تو ہمارے پاس کمی آ جائے گی۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے، کہ جس طرح ہمارے بدن کی خیرات روزہ ہے، اسی طرح ہمارے مال کی خیرات جو ہے وہ صدقہ ہے، اور ایسے سفید پوش لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات آپ لوگوں کو وہ کچھ دے گا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بول جلد دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔